کڑی آزمائش۔ اعتماد کو بڑھانے کے بہت سے تشکیلی تجربات میں سے ایک مجھے اس وقت ہوا جب بہت سال پہلے فرینکلن کوائسٹ اور کوے لیڈرشپ سینٹر کو فرینکلن کوے کمپنی بنانے کے لیے ایک دوسرے میں ضم کیا گیا۔ جیسا کہ کوئی بھی جو اس ضم کرنے اور ملکیت حاصل کرنے کے عمل سے گزرا ہو ضرور جانتا ہوگا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ضم شدہ کمپنیاں انتہائی مضبوط تھیں، ہمارے پاس بہترین لوگ تھے، اعلیٰ ترین مواد تھا، وفادار گاہک تھے اور پیداواری آلات تھے، لیکن دو مختلف ثقافتوں کو یکجان کرنا ایک بہت بڑی آزمائش ثابت ہو رہی تھی۔ تربیت و تدریس برائے کاروبار کے شعبے کا صدر ہونے کے ناطے مجھے ہمارے ایک تہائی شہروں سے تقسیمی حکمت عملی کے موضوعات پر لیکچر دینے کے لیے واشنگٹن ڈی سی جانا پڑا۔ وہ میٹنگ جسے میں ایک مثبت امید کے ساتھ فائدہ مند سمجھ رہا تھا، بلا مبالغہ اس نے میرے اندر فساد برپا کر دیا۔ کئی ہفتے پہلے کمپنی کے نئے سی ای او نے، جو بہت سے ایسے مسائل اور رکاوٹوں کی وجہ سے مایوسی کا شکار تھا جنہوں نے ایک یقینی ضمی کے عمل کو گیر رکھا تھا، کمپنی کے تمام مشیروں کی ایک میٹنگ بلائی۔ ہر کسی کے ذاتی مفاد کو اس کے اندر سے نکالنے کے لیے اس نے میٹنگ کا طریقہ کچھ اس طرح سے ترتیب دیا کہ ہمیں بحیثیت لیڈرز صرف سننا تھا اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا تھا۔ میٹنگ جسے صرف 4 گھنٹوں تک کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، 10 گھنٹوں کے وحشتناک عرصے میں تبدیل ہو گئی۔ اس دوران کسی کو تبدیلی کرنے کی، تصحیح کرنے کی، سیاق و سباق پیش کرنے کی، نارسا معلومات مہیا کرنے کی، معاملات کا دوسرا رخ پیش کرنے کی، یا کسی بھی طرح سے پیش آنے والی مشکل صورتحال بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جو کچھ اس میٹنگ میں کہا گیا اس کا بہت تھوڑا حصہ اصل سیاق و سباق پر مشتمل تھا۔ زیادہ تر جو باتیں یا سٹائل زیر بحث لائے گئے وہ کم فہم تھے، ملمح شدہ تھے یا غلط بیانی پر مشتمل تھے، اور ان میں سے کچھ تو صریحاً غلط تھے۔ وہاں بیان ہونے والی مسائل محض اندازے تھے، شکوک تھے، الزامات تھے اور مایوسی تھی، اور بحیثیت لیڈرز ہم سب مشکل اس موضوع کو نبھانے پر رضامند ہوئے تھے جس میں ہمیں ایک بھی لفظ بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ پایان کار ہمیں ایسی 1 درجن میٹنگز کو جھیلنا پڑا۔ یہ ایک وحشتناک تجربہ تھا، اور بحیثیت لیڈر یہ سب مجھے ذاتی طور پر برداشت کرنا پڑا۔ وال اسٹریٹ یعنی ریاستہائے متحدہ امریکہ کا تجارتی مرکز میں حاصل کیے گئے تھوڑے سے تجربے کے بعد میں جانتا تھا کہ عموماً کمپنیوں کو ضم کرنے کا عمل پیچیدہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ بھی سوچتا تھا کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ صرف ایک کام کرنے سے، یعنی اعتماد بڑھانے سے نہایت اچھی طرح ہو سکتا ہے۔ در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ میں بہت دور کی سوچنے لگا تھا۔ شاید غلطی سے ہی میں نئی ضم شدہ کمپنی کے لوگوں کے ساتھ اعتماد قائم کرنے میں ناکام ہو گیا تھا، اور یہ یقین کرنے لگا تھا کہ وہ لوگ میری حیثیت اور افادیت سے پہلے ہی آگاہ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نتیجتاً اس کمپنی کے آدھے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے تھے اور آدھے نہیں، اور اس سے واضح طور پر کمپنی 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی، کوے پارٹی اور فرینکلن پارٹی۔ اب جو لوگ کوے سائیڈ کے تھے، یعنی جو مجھے جانتے تھے اور جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا، بنیادی طور پر میرے فیصلوں کو اپنا مقصد حاصل کرنے، فیصلوں کے بیرونی معیار کو جانچنے اور کاروبار کی بہتری کے لیے کی جانے والی پرخلوص کوششوں کی حیثیت سے دیکھتے تھے، جس کا مقصد کوے ایجنڈا کو بڑھاوا دینا نہیں ہوتا تھا، اور در حقیقت بعض اوقات تو وہ ان مشکلات سے بچنے کے لیے
نہ صرف پیچھے ہٹ جاتے تھے بلکہ سارا بوجھ میرے کندھوں پر بخوشی ڈال دیتے تھے۔ اور دوسری طرف فرینکلن سائیڈ کے لوگ جو مجھے نہیں جانتے تھے، جنہوں نے میرے ساتھ کام نہیں کیا تھا اور جو مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تھے اور میرے ہر فیصلے کی تشریح برعکس طریقے سے کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ہمارے لیڈرشپ کے ایک ترقیاتی پروگرام سنڈیس ریزورٹ کے استعمال کے متعلق ایک سوال تھا۔ سنڈیس والوں کے ساتھ کام کرنا کسی نہ کسی طرح سے بہت مشکل تھا اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ ہمیں یہ پروگرام کسی اور جگہ منعقد کرنا چاہیے۔ پروگرام ڈائریکٹر کو لگتا تھا کہ ہمیں پروگرام سنڈیس ریزورٹ میں ہی کرنا چاہیے کیونکہ گاہکوں کو وہ جگہ پسند تھی، اور فنانشل ڈیٹا کے مطابق اگر ہم وہاں پروگرام کرتے تو ہمیں بنسبت کسی دوسری جگہ پروگرام کرنے کے 40% زیادہ مالی منافع ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چونکہ مالی منافع زیادہ ہو رہا ہے اور پروگرام ڈائریکٹر بھی اس حق میں ہے کہ ہم پروگرام وہیں پر کریں، تو ہمیں سنڈیس والوں کے ساتھ کام کرنے کے کوئی مثبت طریقے تلاش کرنے پڑیں گے۔ یہ ایک مضبوط کاروباری فیصلے کی مثال تھی جو میرا خیال تھا کہ لوگ سمجھ جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو مجھ پر اعتماد نہیں کرتے تھے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ انہیں لگا کہ میں کوے کا کوئی غیر یقینی مشورہ ٹھونسنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ اس لیے بھی حیران ہو رہے تھے کہ شاید اس تعاون کے بدلے میں کوئی منافع حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایک کمیونٹی لیڈر ہونے کی حیثیت سے مجھے سنڈیس تھیٹر برائے بچگان کے ایڈوائزری بورڈ میں مفید تنخواہ پر کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے میرے مقصد پر شک کیا کیونکہ ہمارے درمیان اعتماد کی سطح اس حد تک پست تھی کہ یہ محسوس کیا جا رہا تھا جیسے کسی مخفی ایجنڈا کی ترویج کی جا رہی ہو۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں، وہ لمحہ جب کسی شخص کے مقاصد کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو ہر کام جو وہ کرتا ہے داغدار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری صورتحال میں نے رون، جو کہ کوے سعید کا ایک انتہائی باصلاحیت لیڈر تھا، کی ایک مختلف جگہ پر تقرری کا فیصلہ کیا کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی ضم ہونے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیاست کا شکار ہو گیا تھا اور دو مختلف گروہوں کے درمیان تقسیم ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ رون کی جگہ میں ادارے سے باہر کے کسی آدمی کی بحیثیت منیجر تقرری کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ نیا منیجر کوے سے ہے یا فرینکلن سے۔ جب میں نے یہ اعلان کیا تو میرا خیال تھا کہ لوگ میری اس کوشش سے پرجوش ہو جائیں گے کہ میں نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانا چاہ رہا ہوں، لیکن ان میں سے ان لوگوں نے جنہیں مجھ پر اعتماد نہیں تھا میری گفتگو کے اس حصے کو سننا بھی گوارا نہیں کیا جس میں نے کہا تھا کہ میں رون کی جگہ باہر سے کسی کو بحیثیت منیجر لانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے بس اتنا سنا کہ وہ ابھی تک کمپنی میں ہی ہے اور جب کہ وہ اسے کمپنی سے نکلوانا چاہ رہے تھے۔ اس طرح مختلف اوقات میں میرے کاموں کو غلط سمجھا گیا اور میرے مقاصد پر سوال اٹھائے گئے، حتیٰ کہ تب بھی جب میں کوے اور فرینکلن دونوں کمپنیوں میں فیصلے کرنے میں شامل ہو چکا تھا۔ جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جنہیں میرے گزشتہ کاموں کا اور نتائج کا پتہ نہیں تھا، یہ سمجھتے تھے کہ میں جو لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہوں صرف اس وجہ سے ہوں کہ میں سٹیفن آر کوے کا بیٹا ہوں اور میری اپنی ذاتی کوئی افادیت نہیں ہے۔ اس سب کے نتیجے میں میری فیصلہ کرنے کی رفتار بہت سست ہو گئی۔ مجھے پہلے منصوبہ بندی کرنا پڑتی تھی کہ میرے کیے گئے فیصلوں کی مختلف لوگ کیسے تشریح کریں گے۔ میں نفع اور نقصان کے بارے میں پریشان ہونے لگا تھا۔ میں نے سیاسی کھیل کھیلنا شروع کر دیا
جو کہ پہلے میں نے کبھی بھی نہیں کھیلا تھا، ایک ایسا کھیل جو میں نے پہلے کبھی نہیں کھیلا تھا، کیونکہ یہ میری شخصیت کا حصہ نہیں تھا۔ جیسے جیسے باتیں کھلتی چلی گئی، مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے ان پیچیدہ معاملات کے بارے میں سنجیدگی سے کچھ نہ کیا تو موجودہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہے گی، غالباً اس سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ میرے ہر فیصلے کی قیاسی طور پر پیشن گوئی کی جا رہی تھی اور سیاسی ایشو بنایا جا رہا تھا۔ کسی بھی کام کو کرنا گویا کسی کثیف ایرن مائع سے گزرنے کے مترادف ہو چکا تھا۔ ہمیں بڑھتی ہوئی افسرشاہی، فضول قسم کی سیاست اور بے فکری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ سب وقت، توانائی اور پیسے کا بہت بڑا ضیاع تھا، جس کی قیمت بھی بہت بڑی تھی۔ علاوہ ازیں میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر کاموں کو ایسے برے طریقے سے ہونے دیا گیا تو مجھے کیا کیا کھونا پڑے گا۔ لہٰذا اس دن جب میں معاون کاروں کی میٹنگ میں شرکت کرنے واشنگٹن ڈی سی گیا تو میں نے پہلے بات یہی کی کہ دیکھیے، ہم اس میٹنگ میں حکمت عملی پر بات کرنے آئے ہیں، اور اگر آپ اس بارے میں واقعی ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسی ہر بات کریں گے، لیکن اگر آپ ادغام کے مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں جو حقیقتاً آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں تو ہم ان کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم کسی بھی قسم کی پیچیدہ سوالات کے بارے میں بات کریں گے۔ اب کون یہاں ٹھہرنے والا ہے اور کون جانے والا ہے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ کس قسم کا معیار مد نظر رکھا جائے گا؟ ہم زیادہ باخبر کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہم فیصلے کرنے والوں پر اعتماد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سٹیفن، اگر کچھ فیصلوں کے بارے ہم تم پر اعتماد نہ کریں تو کیا ہوگا؟ پہلے لوگ ایک دم سکتے کی حالت میں آ گئے کہ میں ایسے مشکل معاملات ڈسکس کرنے والا ہوں اور اس کے سمیت کہ ان کے میرے بارے میں کیسے خیالات ہیں۔ بہت سے لوگ اس پر بھی حیران تھے کہ میرا اصل ایجنڈا کیا ہے، لیکن انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ میں کچھ چھپا نہیں رہا۔ میں انتہائی صاف گو اور شفاف دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں مسائل کو حقیقتاً کھول کر سامنے لانا چاہ رہا تھا۔ وہ بتا سکتے تھے۔ جیسے جیسے میٹنگ آگے بڑھتی گئی، وہ دیکھ سکتے تھے کہ میرے دماغ میں کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں چل رہا۔ بزنس کی بہتری کے لیے میں پرخلوص کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی صورتحال میں یہ تبدیلی آئی، 1 گھنٹے کی حکمت عملی سے متعلق میٹنگ پورے دن کی گفتگو میں تبدیل ہو گئی، جس میں ان سے متعلقہ باتوں پر بحث کی گئی، جیسے ہم کس کی عمارت استعمال کرنے والے ہیں، تلافی کا کون سا طریقہ ہم اپنائیں گے، کون سا سیلز ماڈل ہم استعمال کریں گے۔ سٹیفن، کیا تم واقعی ہی یہ فیصلے کرنے کے اہل ہو؟ تمہارا پچھلا ریکارڈ کیسا ہے؟ تمہارا معیار کیا ہے؟ میں نے واضح طور پر اعتراف کیا، یہ سب وقت طلب معاملات ہیں۔ میں نے صاف دلی سے وہ سوچ اور منطقی بنیاد سب لوگوں کو بتائی جو ہر فیصلے اور اس کے کرنے کے عوامل کے پیچھے کار فرما رہی تھی۔ میں نے سارا مواد ان سے شیئر کیا جو میں کر سکتا تھا، اور جو کچھ میں انہیں نہیں بتا سکتا تھا اس کی وضاحت کی کہ میں کیوں نہیں بتا سکتا۔ میں نے ان کے تحفظات نہ صرف سنے بلکہ سمجھنے کے لیے ان سے پوچھ گچھ بھی کی۔ ان کی رضامندی کی بنیاد پر میں نے بہت سے ایسے اور اقدامات کرنے کا عہد کیا جن سے بہتری لائی جا سکتی تھی۔ دن کے اختتام پر امید اور جوش کے ایک نیا احساس ہمارے ہمراہ تھا۔ میٹنگ میں موجود ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں جتنا اعتماد میں نے دوسروں پر قائم کیا ہے اتنا گزشتہ کئی مہینوں میں نہیں کیا۔ کسی بھی چیز سے بڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک نقطۂ آغاز ہے، ایک اعتراف ہے، ایک دوسرے سے کی جانے والی شفاف گفتگو کا۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا
کہ پھر بھی اصل امتحان اب شروع ہوا ہے کہ میں کیسے کام کرتا ہوں۔ کم سے کم اب میرے رویے کو لوگ نئی آنکھوں سے دیکھیں گے، جن پر پاس سطحی اعتماد سے داغدار ہاتھ سے نہیں چڑھے ہوں گے۔ اس میٹنگ کی باتیں پھیلتی چلی گئی اور آنے والے کچھ ہی مہینوں میں اس قابل ہو چکا تھا کہ دوسرے معاون کاروں سے مل سکوں اور ان کے ساتھ بھی اسی عمل سے گزر کر ایسے ہی نتائج حاصل کر سکوں۔ میں نے دوسرے گروپس اور ڈویژنز کے ساتھ بھی یہی طریقہ استعمال کیا۔ بہت ہی قلیل عرصے میں ہم اپنے پورے بزنس یونٹ کے ساتھ اعتماد قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جہاں تک میری یونٹ کا تعلق تھا، اس بڑھتے ہوئے اعتماد نے ہماری ہر چیز کو تبدیل کر دیا۔ ہم اپنی رفتار تیز کرنے کے قابل ہو گئے، ہمارا خرچ کم ہو گیا اور ہر شعبے کے نتائج میں بہتری آتی گئی۔ اگرچہ پیان کار میں فرینکلن کووے کمپنی کو چھوڑ دیا تاکہ میں اپنی کمپنی شروع کر سکوں اور یہ کتاب لکھ سکوں، لیکن میں یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوش ہوں کہ وہ لوگ ادغام کے نتیجے میں اٹھنے والے طوفانوں کو جھیل چکے ہیں اور اب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ذاتی طور پر اس سارے تجربے سے مجھے اعتماد کو اس سے کہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے میں مدد ملی ہے جتنا میں قبل از ادغام سمجھتا تھا۔ جب اعتماد کی سطح بہت بلند تھی اور کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہے تھے، اولاً میں نے سیکھا کہ میں نے حل کو بہت مشکل سمجھا۔ میرا خیال تھا کہ لوگوں کے ساتھ میرا اعتماد کا رشتہ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ لوگ میرے ٹریک ریکارڈ کو اور کووے لیڈرشپ سینٹر کے ٹریک ریکارڈ کو جانتے تھے، لیکن وہ لا علم تھے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ میں سیاسی لحاظ سے بدھو تھا۔ ہاں، میں نے غلطیاں کی، لیکن میں نے وہ غلطیاں نہیں کی جن کے لیے مجھے مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ سب سے بڑی غلطی جو میں نے کی وہ یہ تھی کہ اعتماد قائم کرنے اور بڑھانے کے لیے میں نے پہلے سے کوئی حکمت عملی وضع نہیں کی، جس کے نتیجے میں پہلے ہی موقع پر مجھے پاس سطحی اعتماد کی بدولت پاس سطحی مالی نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سیکھا کہ اعتماد در حقیقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ اعتماد پیدا کر لیتے ہیں، اصلی کردار اور اہلیت پر مشتمل اعتماد، تو تقریباً ہر چیز اپنے اصل مقام پر آ جاتی ہے۔ اعتماد کا بحران۔ آپ کو اعتماد کا بحران دیکھنے کے لیے ایک عالمی معاشرے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حالیہ اخبار کی 6 سرخیاں اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ ملازموں کا نیا رہنما اصول: کسی پر اعتماد نہ کرو۔ نمبر 2، کمپنیوں نے دوبارہ اعتماد کرنے پر زور دیا۔ نمبر 3، دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ نمبر 4، لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اخلاقیات کو مضبوط بنانا ہوگا۔ نمبر 5، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب اعتماد انحطاط کا شکار ہو جائے۔ نمبر 6، اب آپ کس پر اعتماد کرتے ہیں؟ اخباری 6 سرخیاں مجبوراً مانے جانے والے سچ کی علامات کا اظہار کرتی ہیں۔ پاس سطحی اعتماد ہر جگہ ہے۔ یہ ہمارے عالمی معاشرے میں، ہماری کاروباری جگہوں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے رشتوں میں، یہاں تک کہ ہماری ذاتی زندگیوں میں سرایت کر چکا ہے۔ یہ مردم بیزاری اور شکوک پیدا کرتا ہے جو ایک خودرو جھاڑی کی مانند پھیلتے چلے جاتے ہیں، جن کے نتیجے انتہائی مہنگے ثابت ہوتے ہیں۔ معاشرے کا بنظر غائر جائزہ لیں، تقریباً ہر معاشرتی ادارے میں، گورنمنٹ، میڈیا، ہیلتھ کیئر، مذہبی عبادت گاہوں، سیاسی پارٹیوں وغیرہ میں اعتماد کی سطح اس سے کہیں زیادہ کم ہے جتنی ایک نسل پہلے تھی۔
اور بہت سے کیسز میں تو تاریخی کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں 2005 میں ہارس پول نے انکشاف کیا کہ سروے کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ صرف 22% لوگ میڈیا پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں۔ صرف 8% لوگ سیاسی پارٹیوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ صرف 27% لوگ گورنمنٹ پر اعتماد کرتے ہیں اور محض 12% لوگ بڑی کمپنیوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ شاید گہرائی میں دیکھا جائے تو لوگوں نے دوسرے لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک برطانوی ماہر عمرانیات ڈیوڈ ہیلپرن کی جانب سے کیے گئے سروے میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ امریکہ کے محض 34% لوگ دوسرے لوگوں کو اعتماد کے قابل سمجھتے ہیں۔ لاطینی امریکہ میں یہ تعداد صرف 23% ہے اور افریقہ میں صرف 18%۔ ہیلپرن کی ریسرچ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ 4 دہائیاں پہلے عظیم برطانیہ میں 60% لوگ دوسرے لوگوں کو اعتماد کے قابل سمجھتے تھے، جبکہ آج یہ شرح صرف 29% رہ گئی ہے۔ اگر تقابلی طور پر بات کی جائے تو اس ریسرچ کے مطالعے سے جو اچھی خبر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈے نیوین یعنی ڈنمارک، سویڈن، ناروے اور آئس لینڈ کے 68% شہری اور نیدرلینڈ کے 60% شہری دوسروں کو اعتماد کے قابل سمجھتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ سطحی اعتماد سے بھرپور معاشرے آج بھی موجود ہیں۔ اور میکسیکو میں اگرچہ شرح تناسب کم ہے یعنی 31%، لیکن 1983 کے سروے سے بہرحال زیادہ ہے جو کہ 19% تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے معاشرتی اعتماد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ چاہے آپ سپورٹس ٹیم میں ہوں، ایک دفتر میں ہوں یا ایک خاندان کے فرد ہوں، اگر آپ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تو ایک بڑی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر تحقیق مختلف اداروں کی سطح پر کی جائے تو کمپنیوں کے درمیان بھی اعتماد کی سطح میں واضح کمی آئی ہے۔ درج ذیل ریسرچ کے نتائج پر ایک نظر ڈالیے۔ نمبر 1، صرف 51% ملازمین اعلیٰ انتظامیہ پر یقین کرتے ہیں۔ نمبر 2، صرف 36% ملازمین یقین کرتے ہیں کہ ان کے لیڈرز ایمانداری اور کاملیت سے کام کرتے ہیں۔ نمبر 3، پچھلے 12 مہینوں کے دوران 76% ملازمین دوران ملازمت ایسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے کہ اگر انہیں تشت از بام کر دیا جائے تو زبردست عوامی اعتماد شکنی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ذاتی رشتوں کی سطح پر اعتماد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جبکہ یہ قدرتی طور پر خاص رشتوں کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے کم از کم کچھ رشتوں میں اعتماد کا ہونا یا نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی زیادہ تر اپنے بہت قریبی رشتوں میں، جیسے اپنے باس کے ساتھ رشتے میں یا کام کے ساتھی کے ساتھ رشتے میں، پازوجین کے رشتے میں یا گھر میں اپنے بچے کے ساتھ رشتے میں۔ درج ذیل کو ملاحظہ کریں۔ لوگوں کے اپنی جاب چھوڑنے کی سب سے پہلی وجہ اپنے باس کے ساتھ برا تعلق ہوتا ہے۔ ہر 2 میں سے ایک شادی طلاق پر منتج ہوتی ہے۔ ہر طرح کے رشتے صرف اعتماد کی بنیاد پر بنائے اور قائم رکھے جاتے ہیں۔ انہیں اعتماد کی کمی سے ہی توڑا اور بگاڑا بھی جا سکتا ہے۔ بغیر اعتماد کے کسی بھی بے معنی رشتے کا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ در حقیقت پس سطحی اعتماد ہی برے تعلق کی تعریف ہے۔ انفرادی سطح پر اعتماد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذیل میں ان طالب علموں کے بارے میں ملاحظہ کیجیے جنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ گریجویٹ اسکولوں میں داخلہ لینے کے لیے انہوں نے اپنی پوزیشن نقل کر کے بہتر بنائی۔ لبرل آرٹس اسٹوڈنٹس
43%، ایجوکیشن اسٹوڈنٹس 52%، میڈیکل اسٹوڈنٹس 63%، لا اسٹوڈنٹس 63%، بزنس اسٹوڈنٹس 75%۔ آپ کو یہ جان کر کیسا لگے گا کہ جو ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرنے والا ہے 50% چانس ہے کہ وہ اپنے سکول میں نقل کر کے پاس ہوا ہے، یا اس بات کا 75% چانس ہے کہ جس کمپنی کے لیے آپ کام کرنے والے ہیں اس کا مالک ایمانداری کو یکسر اہم نہیں سمجھتا۔ اعتماد کے بحران کے بارے میں گفتگو۔ معاشرہ، ادارے اور رشتوں کے علاوہ بھی اعتماد کی ایک انتہائی بنیادی اور طاقتور سمت بھی ہے، یعنی خود اعتمادی۔ اکثر ہم اپنے آپ سے کچھ عہد کرتے ہیں، جیسے اپنی منزل کا تعین کرنا یا نئے سال کی قراردادیں بنانا، اور ہم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھی پوری طرح بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو ہمیں دوسروں پر بھی بھروسہ کرنے میں مشکل ہوگی۔ یہ ذاتی تفاوت ہی اکثر اوقات دوسروں پر بد اعتمادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے میرے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی نیتوں سے تولتے ہیں اور اپنے رویے سے۔ یہی وجہ ہے، جیسا کہ ہم آگے بھی اس کی بحث کریں گے، کہ اعتماد بحال کرنے کا تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ عہد کیجئے اور سنبھالیے، نبھائیے، اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی، خواہ یہ عہد کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ہم اعتماد کے بحران کا شکار ہیں۔ یہ ہمیں ہر سطح پر متاثر کرتا ہے، معاشرتی سطح پر، ادارتی سطح پر، کاروباری سطح پر، رشتوں میں اور ذاتی سطح پر، اور یہ مسلسل متاثر کرتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ ہم میں سے بہت سے لوگ مخلصانہ طور پر لچکدار ہوتے ہیں، ہر نئی خلاف ورزی یا کاروباری سکینڈل کے بعد ہم اسے دوبارہ بحال کرنے کی تھوڑی بہت کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اب باقی کیا رہا ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں مشکوک ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم چند لوگوں کا رویہ بہت سارے لوگوں پر تھوپنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک انتقامی رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کی قیمت بھی ہم خوشی سے ادا کرتے ہیں۔